اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کا فروغ اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے بغور سمجھ فرمائیں گے۔ محترم سامعین، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علوم سے نوازا، اور ان علوم کی فضیلت کے بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا۔ عرش بری پر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علوم کا باقاعدہ مظاہرہ ڈیمونسٹریشن ہوا، اور جس نے آدم علیہ السلام اور ان کے عطا کردہ علوم کی قدر نہ کی وہ ابلیس قیامت تک کے لیے معلوم ہوا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر علم سے نواز کر وہ عظیم فضیلت بخشی، تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہی غار حرا میں اقرأ باسم ربی، پڑھو اپنے رب کے نام سے شروع ہوا۔ سورۃ العلق میں بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کو اپنے عظیم نعمتوں میں ڈھلوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان کی ہدایت کے لیے کتابی شکل یعنی قرآن کو اتارا۔ محترم سامعین، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنے پیروکاروں کے لیے تعلیم کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر کئی مذاہب میں حصول علم کو ایک مخصوص طبقے کو اجارہ داری کا حق حاصل ہے اور دیگر افراد کو حق تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تقدس کا کمال یہ ہے کہ عرب جیسے ظلم و جہل اور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں علم کی ایسی شمع روشن کی کہ جس سے جہالت کی ساری بدلیاں چھٹ گئی اور پورا علاقہ علم کی روشن سے جگمگا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ایسی تحریک عطا کی کہ جہاں صرف چند افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چند سالوں میں پورا علاقہ مناسب اور تعلیم یافتہ بن گیا اور پوری دنیا کی قیادت اور سیادت کی باغڈور سنبھالنے کے لائق بن گیا۔ ہمارے ملک میں چند سال قبل سے تعلیم کے لیے لازم ہونے کی تحریک RT یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن تحریک چلائی جا رہی ہے۔ حالانکہ تحریک سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ کہہ کے شروع کیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تمام افراد کو اپنے ماتحتوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سونپی، اور اپنی ذمہ داری میں کوتاہی اور خیانت کرنے والے کو جہنم سے محرومی کی پیشی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل کی تعلیم و تربیت کے بعد پڑوسی قبیلوں کی بھی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سونپی اور عدم ادائیگی پر انہیں سزا دینے کی پیشی دی۔ آج ہم دنیا میں جن قوموں کو ترقی کے نئی منازل طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ سب مسلمانوں کے محلے میں سب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر کافی اہمیت دی ہے، اسی لیے جنگی قیدیوں کی رہائی مسلمان بچوں کو پڑھانے کے عوض میں رکھی ہے۔ حاضرین، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ آج ماہرین تعلیم پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد تعلیم کو کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ Don't be a man of justice, be a man of value۔ یورپ کے ماہرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ تعلیم کو پیش کرتے ہوئے ترقی کے نئے مناصب کو طے کیا ہے۔ بقول شاعر کہ تعلیم سکھاتی ہے آدمی کو جینے کا سلیقہ، تعلیم سکھاتی ہے آدمی کو جینے کا سلیقہ، تہذیب سے انسانیت کی جاہلیت ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے کبھی انوریوں سے فائدہ پہنچانے میں اپنوں اور غیروں کے مابین تفریق نہیں کی۔ یہ لفظ ہے کہ دوسری قوموں نے مسلمانوں کی علوم اور فنون سے فائدہ تو اٹھایا لیکن ان کی تہذیب اور تمدن کو قبول نہیں کیا، جس کی بنا پر اسلامی علوم و فنون غیروں کے ہاتھ میں یعنی چور کے ہاتھ میں خاص تمہارے بن گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد اور اعمال کو درست کر کے حضور جل کے بجائے تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور نہ ہم علیم سمان میری صاحب کے شعر کے مستحق ہوں گے کہ ہر رنج کی تاثیر بدل جائے گی، ہر رنج کی تاثیر بدل جائے گی، ہر درد کی تصویر بدل جائے گی۔ چھا جائے اگر دل میں علم کی گٹھا، چھا جائے اگر دل میں علم کی گٹھا تو ہر عشق کی تحریر بدل جائے گی۔ بس میں اتنا کہہ کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔